یہ آپ اس کو لے کر کافی، اس کو یہ بھائی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس نہ کوئی علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس سوائے گالی دینے کے۔ آپ لے کے آئے نا جس شخص کے ساتھ مناظرہ ہونا ہے، اس کا ٹائم ضائع ہو گیا، اس کو بلا دیں بھائی، آپ اس پہ لگ جائیں۔ ہاں جی مولوی صاحب پر آ گئے، کہتے ہیں آپ سے بات کریں بھائی۔ مولوی صاحب نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے، نہ میرے ہوئے ایجنٹ ہونے پہ کوئی دلیل ہے، اب ہم کیا کہہ دیں آپ سے؟ اور حدیث کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کیا ہیں۔ میری بتاؤ، آواز کھولیں، کھول دیا کھولیے آواز۔ کھول دیا آپ کو سر بیائی نہیں آتی، آپ کو اب بابو سرف کا پہلا صفحہ نہیں آتا، آپ کیا ہیں؟ سرف کی کتاب میں جس کو صرف نہیں آتی اس کو ترجمہ کیسے آئے گا؟ شیخ صاحب چلیں جی، آپ دیکھیں، ایک صرف کا ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں۔ نہیں آتا شیخ علامہ صاحب، علامہ صاحب، علامہ صاحب، علامہ صاحب، علامہ صاحب دیکھیں، میں بھی جواب دیتا ہوں۔ آپ ایک سوال صرف مجھ سے کریں، ایک سوال میں صرف میں آپ سے کرتا ہوں، صحیح ہے؟ پتہ چلے لوگوں کو کس کو صرف آتا ہے۔ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا عزیر بن کا صیغہ آپ کو نہیں آتا، تو آپ کو تو صرف آتی نہیں۔ یہ مجھے بتاؤ، دیکھو شیخ صاحب، ان میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ میں صرف کا ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ دیکھ، ایک اللہ ہے، ایک محمد، ایک علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ جواب دیں۔ آپ نے مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا، بہتان لگا عزیر نہیں آتا، عزیر نہیں آتا، عزیر مجھے آتا۔ جھوٹ بولا، آپ نے کہا تھا کہ عزیر بن کا صیغہ ہے ہی نہیں۔ میں نے اب سن لیں، اب مجھے بتاؤ اللہ کا صیغہ کیا ہے؟ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ اللہ کے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا صیغہ کیا، علی کا صیغہ کیا؟ یہ تینوں کا مجھے ایک ان میں سے ایک کا بتاؤ۔ یہ دیکھو شیخ علامہ، اللہ کون سا صیغہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صیغہ ہے، علی علیہ السلام کون سا صیغہ ہے؟ ان میں سے ایک کا جواب دے، تینوں کا نہیں، ایک کا جواب دے۔ چلو میں کہتا ہوں، بات سنو، آپ عزیر بن کا صیغہ آپ کو آتا ہے؟ عزیر افعل کا مصغر ہے، نہیں، وہ آج آپ نے دیکھ افعل تفضیل کا مصغر ہے۔ آپ کو دیکھیں، آپ نے کہا تھا نا، بات میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا۔ اب اس وقت آپ نے 17 دفعہ کہا مجھے نہیں آتا، میں نے صرف کی کتابیں پڑھی ہیں۔ اس وقت دیکھیں علامہ صاحح، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، دیکھیں یہ ہر چیز انسان کو ہمیشہ یاد ہو۔ علامہ صاحب، یہ اس طرح نہیں ہے کہ جو غیر مستعمل صیغے ہیں، جو کبھی استعمال ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ انسان کو ہمیشہ یاد ہوں، یہ کوئی قبیح چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابواب الصرف جو پاکستان میں پڑھایا جاتا ہے نا، اس میں پہلا صفحہ ہے۔ ہم جب حوزے میں گئے تھے نا، اس میں ہم پہلے پڑھتے تھے عوامل، شرح عوامل، اس کے بعد پڑھتے تھے صرف امیر، اس کے بعد پڑھتے تھے تصریف، شرح تصریف۔ اس میں یہ نہیں تھا، ان کتابوں میں اگر آپ جائیں نا، یہ جو تصغیر ہے، افعال کا تصغیر اس میں نہیں تھا۔ یہ اگر ہوا بھی تو انسان بھول بھی جاتا ہے نا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ابھی آپ مجھے کہتے ہیں مجھے صرف آتا ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ محمد علی، ان میں سے ایک آپ بتاؤ کون سا صیغہ؟ عزیر تو کوئی استعمال ہی نہیں ہوتا نا، اللہ تو روزانہ استعمال ہوتا ہے، یہ کون سا صیغہ بتاؤ؟ تم میرے ممتحن ہو، موضوع سے کیوں اڑتے ہو؟ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے صرف نہیں آتا، آپ کو صرف آتا ہے نا، آپ کو صرف آتا ہے، یا اس کو اللہ نہیں آتا؟ مولوی کو اللہ نہیں آتا، اللہ کون سا صیغہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتا، کون سا صیغہ ہے؟ علی نہیں آتا، کون سا صیغہ ہے؟ حسن کون سا صیغہ ہے؟ حسن کون سا صیغہ ہے؟ وہ بھی نہیں آتا۔ میرے اوپر ہٹ شروع کر دی، پھر علماء پر ہٹ شروع کر دی، تاکہ بات جو ہے نا وہ موضوع پر آئے ہی نہیں۔ یہ آپ کا طریقہ ہے، اور یہ آپ کا طریقہ واردات ہے۔ لوگوں نے مجھے کہا تھا کیوں جا رہے ہو، میں نے کہا نہیں، میں اس کی حقیقت بتانے جا رہا ہوں، میں اس سے سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں، کچھ خدا کا خوف کر۔ چلے میں ماڈریٹر لے کے آتے ہیں ذاکر صاحب کو۔ اب کس کو ماڈریٹر لے لیں بھائی؟ اب میں جواب دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کیسے ملکی اور اسرائیلی ایجنٹ ہیں۔ سنو گے؟ بتاؤ، سنو گے؟ کیا سنیں گے؟ کیا بتا رہے ہیں، بتائیں۔ ہاں، میں بتانے لگا ہوں نا۔ آپ نے کہا کہ آپ نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، غیبت کی ہے، اور غیبت آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بہتان کیا ہوتی ہے اور غیبت کیا ہوتی ہے۔ آپ بہتان اور غیبت کو اور الزام تراشی کو ایک ہی چیز سمجھ رہے ہیں۔ ایک ہی چیز نہیں ہے، جیسے زنا اور لواط دو ہوتے ہیں نا، زنا لواط دو ہوتے ہیں، اسی طرح غیبت اور بہتان دو مختلف گناہ ہیں نا۔ آپ نے مجھ پہ غیبت بھی کیا اور میرا مجھ پہ بہتان بھی لگایا، اسی لیے آپ پہ اللہ کی لعنت ہے۔ میں نے الزام بھی نہیں لگایا آپ کا، میں نے حقیقت بتائی ہے آپ کے بارے میں۔ چلیں، اچھا، یہ اللہ کا صیغہ نہیں آتا نا آپ کو؟ اگر آتا ہوتا تو جواب دے دیتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صیغہ اس کو نہیں آتا ہوتا تو جواب، ابھی 5-6 دفعہ پوچھا ہے۔ علی کون سا صیغہ؟ علی علیہ السلام نہیں آتا نا، اس کو کہتا مجھے صرف آتا۔
क्या کچھ ہوتا بھی ہے؟ نہیں آتا, قرآن بھی نہیں آتا, حدیث بھی نہیں آتا. اب قرآن ہے تو قرآن ہی پڑھ کے نہیں سنا. یعنی اب نئے موضوع کی اب طرف جانے کی ذاکر کوشش کا کرے گا. کیونکہ میں بتانے لگا ہوں امریکہ کا بھی ایجنٹ ہے, ایک منٹ اسرائیل کا ایجنٹ ہے. یہ بھائی کون ہے بھائی, اب ہمیں- ایک منٹ آ جاؤ جی, آ جاؤ. وعلیکم السلام. وعلیکم کون ہے السلام. کون؟ علیکم السلام. ذاکر صاحب کو ہم لاتے ہیں یہاں پر. بھائی بات جو ہے میں چودھری عثمان صاحب سے بات کروں گا. اگر موضوع پہ بات کرنی ہے تو کرو, نہیں کرنی تو انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے, بات ختم کرو. ذاکر صاحب تشریف لائیں کیمرے کے سامنے. آپ بات ذاکر کرو. بھائی, شاہ جی, چودھری عثمان صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں, بات کریں بھائی چودھری. جی چودھری عثمان صاحب. دوسرے جو عالم دین تھے جنہوں نے مناظرہ کرنا تھا وہ ناراض ہو کے چلے گئے ہم سے. ابھی ان کی وجہ میری سے دونوں علماء سے گزارش ہے, ہاتھ باندھ کے میں گزارش کر رہا ہوں, خصوصاً علامہ صاحب آپ سے, کہ ابھی آپ دونوں مناظرہ شروع کریں, ٹائمر لگا دیں, درمیان میں آپ ذاکر صاحب. میں نے آپ سے بات کی تھی, 1 ہفتہ بعد ہوگا, اس کا اشتہار ہوگا, دنیا دیکھے گی, ٹائم پر آئے گی, پھر جو ہے وہ مناظرہ. ایسے اچانک نہ کرو. موضوع پہ دنیا ابھی کو آپ کی پتا وجہ سے چلے چلے. کس کے پاس دلیل ہے اور کس کے پاس دلیل نہیں ہے. میری بات یہ تو میں سنیں نے نا آپ کے علامہ صاحب. ساتھ اس وقت طے کیا تھا, آپ کی میرے پاس آڈیو موجود ہے, وائس میسج موجود ہے. آپ نے کہا تھا ہٹ نہیں کرے گا, ہٹ کی ہے. مجھے میری بات سن پھر لیں. آپ نے کہا تھا مقدسات کے بارے میں ہٹ نہیں کرے گا, اس نے کی ہے. موضوع سے باہر نہیں جائے گا, موضوع سے باہر کیا ہے. اور آپ میری بات سنیں گے, آپ مجھے جی سن کریں تو لیں, اس کے کوئی جی کریں. آداب بھی ہوتے ہیں. نہیں میں آپ سے بات سن رہا ہوں, آپ کی بات سن رہا ہوں, آپ کا احترام ہے. نہیں ہے, آپ کو اللہ مولا حسین کا واسطہ ہے بات نہ کاٹنا, مجھے 2 منٹ بولنے دیں. پہلی جتنی بات دیر یہ ہے بولیں گے میں کہ ہم جن عالم سے مناظرہ کرنا تھا وہ اب موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اس لیے چلے گئے ہیں کہ آپ کی بحث لمبی ہو گئی, ٹھیک ہے, انہوں نے انتظار کیا, وہ چلے گئے. اب سچویشن یہ ہے کہ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں, یہ جو مناظرہ ہے یہ پوری دنیا میں ابھی بھی لائیو جا رہا ہے, اور اگلا جو مناظرہ ہے وہ آپ طے کریں, اس کی 1 ہفتے ہم تشہیر بھی کریں گے. ابھی بھی 1 گھنٹہ تو ہم نے گزار ہی لیا, 1.25 گھنٹہ. اس بیچارے کو آتا کیا ہے, سے کیا مناظرہ ہوگا بھائی, آپ سوچیں نا. یہ بیچارہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ نہ قرآن پڑھنا آتا ہے, نہ حدیث پڑھنا آتا ہے, نہ سیغہ آتا ہے, کچھ بھی نہیں آتا اس کو. مجھے بولنے سے چپ کرا رہے ہو. چودھری عثمان صاحب مجھے خاموش کرا رہے ہیں, اور اسے میرے مد مقابل کو بولنے کی اجازت ہے. کیا کہنے, کیوں چینل اس کا ہے, مجھے مکمل کرتے تھے آپ تو نے پھر ان جتنی کو بھی بھی حدیث بولنے کو چپ رہے. وہ میرے اوپر ہٹ کر رہے ہیں, میں چپ رہوں. واہ جی واہ. اور کوئی اور ہوں گے جو اس کو ملے ہیں کہ جو چپ کر کے باتیں سنتے رہتے تھے, اور اس کی ساری باتیں اور بات ختم ہو جاتی تھی. میں اسی لہجے میں بات کروں گا جس لہجے میں یہ بات کرے گا. اچھا شاہ جی بیٹھو, شاہ جی کیمرے کے سامنے بیٹھو. بندہ بیٹھاتے ہیں, 10 منٹ آپ بات کریں, 10 منٹ وہ بات کریں, ٹھیک ہے. دونوں حدیثوں کا حوالہ عربی متن میں دیں گے. اللہ یاری صاحب بھی پابند ہے کہ عربی میں بات کر, عربی متن سے حدیث پڑھیں گے. آپ بھی جو حدیث سنائیں گے عربی میں پڑھ کے سنائیں گے. یہ ہے, یہ درمیان میں ذاکر صاحب آ گئے ہیں, 10 منٹ اللہ یاری صاحب بات کریں گے, چاہے وہ غلط کریں ٹھیک کریں, آپ سنیں گے. اسی طرح 10 منٹ آپ بات کریں گے, وہ بات نہیں کاٹیں گے, چاہے آپ غلط بات کریں ٹھیک کریں, وہ سنیں گے. دونوں حضرات اپنی اپنی باری پہ آپ نے بولنا ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بارے میں آپ فیصلہ کریں پہلے. اور چلے آپ بولے تو صحیح نا. چلے ذاکر صاحب آپ چلے جائیں. عثمان بھائی, ذاکر صاحب تشریف. ذاکر صاحب السلام علیکم یا علی مدد. شاہ جی مائک کھول دیں, شاہ جی کا 1 منٹ, شاہ جی کا مائک, شاہ جی اپنا مائک کھول دیں. اسماعیل صاحب آ گئے, اسماعیل صاحب کی آئی ڈی پہ آ گئے ہیں. وہ عثمانی کون آ گیا ہے, اسماعیل صاحب کی آئی ڈی پہ آ گئے ہیں. کون آ گیا ہے؟ مفتی صاحب واپس آ گئے, انہیں چلے مفتی صاحب آ گئے. چلے 2 منٹ دے دیں مفتی صاحب, آپ ذاکر کو بھی لے کے نا. السلام علیکم, ذاکر کو مفتی صاحب کو لیتے ہیں. جی السلام علیکم. فیصلہ نہیں کیا اور آپ نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی. خدا حافظ. السلام علیکم قبلات حسن اللہ یاری صاحب اور علامہ صاحب, السلام علیکم. علیکم السلام, علیکم السلام, علیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ آپ دونوں شیعہ اور ماں ہیں, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر آپ دونوں سے. آپ واجب الاحترام ہیں, واجب العزت ہیں, آپ سید دادے ہیں, حسن اللہ یاری صاحب بھی آئے. میں میری گزارش آپ سے ہے, جی جی دیکھیں آپ کا ہمارا یہ پروگرام پوری دنیا لائیو سن رہی ہے قبلہ. تو میری دونوں علماء سے گزارش کیا ہے کہ دیکھیں ہماری جو قبلہ صاحب نے چیلنج کیا تھا, میں بھی موجود تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مجھے یہ دکھا دے کہ کسی معصوم نے کہا, میں ثابت کروں گا
اور میں آپ کا قبلہ یہ فریضہ ہے کہ آپ نے ایک اللہ یاری صاحب کو بتانا ہے کہ یہ معصوم کا فرمان ہے کہ معصوم نے فلاں جگہ فرمایا، چھٹے امام کا فرمان ہے، پانچویں امام کا فرمان ہے، یا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس انسان نے نماز میں علی ولی اللہ پڑھا یا مولا کی بلا کی گواہی دی، اس کی نماز باطل ہو گئی. وہ آپ نے باطل دکھانا ہے قبلہ. تو میری ریکویسٹ ہے آپ دونوں علماء سے، دیکھو یہ قوم کا بہت بڑا فتنہ ہے، یہ سارا فتنہ ایک بات پہ اسی پلیٹ فارم سے ختم ہو جائے گا. کوئی کسی سے قبلہ ناراضگی نہیں، کوئی کسی سے ضد نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ بقا کا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر عقائد سے دوست نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے، اللہ یاری صاحب بھی اور شاہ صاحب آپ بھی بڑے تحمل سے آپ موضوع مناظرہ طے کریں اور یہ ساری دنیا کو دکھائیں. یہ تمام شیعت کا مسئلہ ہے قبلہ، ہمارا ایک دو کا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں. یاری صاحب یہ دکھائیں گے کہ معصوم نے اجازت دی ہے، قبلہ آپ نے دکھانا ہے کہ یہ معصوم کا فرمان ہے، معصوم نے فرمایا کہ یہ علی ولی اللہ پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. آپ کا یہ موقف ہوگا. اللہ یاری صاحب بتائیں گے کہ امام علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ اگر نماز میں علی علیہ السلام کا نام لیا جائے تو نماز کے ثواب میں اضافہ ہے. اس بات پہ مناظرہ ہونا ہے قبلہ. فی سبیل اللہ وقت طے کریں اور موضوع مناظرہ طے کریں اور ٹائم بنائیں. بس آپ کی بات مکمل. جی اچھا، میری بات جب تک ہو میری بات کو کاٹا نہ جائے. ٹھیک ہے، بات سن لیں. میں نے آغاز میں ہی کہا تھا کہ ذکر علی علیہ السلام جو ہے وہ واجب ہے، اور ذکر علی علیہ السلام کے بغیر نہ دین مکمل ہے، نہ اسلام مکمل ہے، نہ نماز مکمل ہے، نہ نبی کا اعلان مکمل ہے، نہ ہمارا ایمان مکمل ہے. یہ میں نے پہلے جملے کہے تھے. ولایت علی علیہ السلام پر عقیدہ رکھنا واجب ہے. صرف واجب نہیں بلکہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس پر ہے. آگے بات رہی کہ نماز کے تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ کے الفاظ، یہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے تو میں کہتا ہوں میں نہیں پڑھتا. کوئی مجھ سے پوچھے کیوں آپ ذکر نہیں کر رہے مولا علی کا، تو مولا علی کا تو ذکر کر رہا ہوں. بے کا نقطہ مولا علی علیہ السلام، صراط مستقیم مولا علی علیہ السلام، درود میں آل پاک کے اہم ترین فرد مولا علی علیہ السلام، اور اسی طریقے سے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ اس میں مولا علی علیہ السلام اہم ترین فرد ہیں صالحین میں سے. لہٰذا ذکر میں کرتا ہوں. لیکن 14 معصوم ہستیوں میں سے کسی معصوم ہستی نے نماز کے تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ کے الفاظ نہیں استعمال فرمائے. لہٰذا میں ان کی بنائی ہوئی لکیر کا فقیر ہوں اور میں ان کے مطابق ان کی اتباع میں نہیں پڑھتا. یہ ایک میرا اپنا ذاتی ہے. جہاں تک ہے مسئلہ اگلی بات، جہاں تک ہے باطل ہے نہیں ہے، یہ میرا موضوع ہی نہیں ہے، کیونکہ 14 نے نہیں پڑھا تو میں بھی نہیں پڑھتا. اور جو آپ کے حسن اللہ یاری صاحب قبلہ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے. امام علیہ السلام نے پڑھا نہیں ہے لہٰذا میری نماز ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں قوم کا وسیع تر مفاد اس میں ہے کہ جو شرارت والا اختلاف ہے اس کو موضوع بحث نہ لایا جائے. وہ کریں کہ جو اختلافات ہیں لیکن انتشار اور فساد اور لڑائی اور جھگڑے تک جاتے ہیں ان سے بچیں. قبلہ میری گزارش سنیں، آپ واجب العزت ہیں، آپ سیدہ نصر رسول ہیں، میری بات سنیں. یہ لڑائی فساد تو پاکستان میں آپ جانتے ہیں ہر جگہ ہے نا. ہمارے مان کے والے میں ادھر 2 جمعے ہو رہے ہیں، 2 نمازیں ہو رہی ہیں اسی علی ولی اللہ کے بحث پہ. میری بات سن لیں قبلہ پورا. مجھے آپ قبلہ یہ بتائیں معصوم کے قول اور فعل میں کوئی فرق ہوا کرتا ہے؟ معصوم علیہ السلام کا قول ابھی انہوں نے پڑھا ہے. فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. سنیں ذرا، سنیں نا. اب مجھے بات کرنا ہے بھائی، ان کی بات ہو گئی بھائی، اب میری باری بھی ہے نا. آپ تو کب سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں اجازت دیں بھائی، اجازت دیں شاہ جی اجازت دیں. درمیان میں کوئی اور آئے گا کیوں آئے؟ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. اگر آپ میری بات نہیں سننا چاہتے اب بھائی ہم بھی بات کریں نا. آپ کب سے بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں محترم ناظرین، یہاں پہ مفتی عبدالوحید عثمانی صاحب تشریف لائے ہیں. ان سے ہمارا پہلے علامہ صاحب کے ساتھ یہ جو مولوی صاحب ہیں شیعہ مولوی، ان کے ساتھ 10 منٹ کا طے پایا تھا. مفتی صاحب کے پاس مفتی صاحب ہمارے پاس تشریف لائے، ان کے ساتھ مناظرہ ہونا ہے ہمارا، تو ان کے ساتھ مناظرہ ہوگا. جہاں تک یہ سید ہیں، یہ امامہ پہننے والے شیعہ مولوی، بھائی میرے نزدیک ان کو کچھ بھی نہیں آتا. اللہ گواہ، ان کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ حدیث پڑھنا آتا ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں ہے.
تو یہ مناظرے کا اہل ہی نہیں ہے, سب کا ٹائم ضائع کر رہا ہے. جی بالکل, بھاگ جائیں. جی سر, بات کرنے جی کی شاہ جی آپ بولیں. شاہ جی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک منٹ جی سر. اللہ یاری صاحب ایک منٹ, اللہ یاری صاحب ایک منٹ, آپ علامہ صاحب اللہ یاری پوری صاحب دنیا ایک کے منٹ, مناظرے اعظم ہیں. ایک منٹ, آپ کو بات ایک کرنے منٹ. کی تمیز ہی سلیقہ ہی قبلہ نہیں ہے. قبلہ علامہ صاحب ایک منٹ, علامہ صاحب میں قبلہ ادب اللہ کے یاری جی. ساتھ صاحب بات کر رہا ہوں علامہ. ارے کہا جاتا ہے کہ مجھ سے مناظرہ کرو, کچھ آتا ہو تو مناظرہ کریں نا اس سے. اور وہ میرے اوپر ہٹ کر کے اور مجھے جاہل کہہ قبلہ رہے ہیں. شاہ صاحب میری بات ایسے سنیں. لوگ عالم بنے ہوئے ہیں. قبلہ دیکھیں شاہ یہ صاحب قوم کی حالت یہ ہے کہ ایسے لوگ عالم بنے ہوئے ہیں. یہ قوم کی حالت ہے. آپ جیسے ابو جہل میری جو بات ہیں سنیں. وہ علامہ ایک بنتے منٹ, ہیں. ایک منٹ, آپ جواب ایک سن لیا. منٹ, قبلہ ایک منٹ, قبلہ ایک منٹ, جی شاہ قبلہ جی. ایک منٹ, خدا کے میں لیے شاہ جی ایک کا منٹ. احترام کرتا ہوں. علامہ صلی اللہ علیہ صاحب میری بات سنیں. جی چاہے ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا, یہ پوسٹر لوگ لگا دیں گے, آپ ان سے موضوع مناظرہ طے کریں کے بلا میرے خدا کے لیے بس. چلیں جی. میں دیکھیں قرآن مجید پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا. جب مناظرہ ہوتا ہے نا اس میں قرآن بھی قبلہ پڑھا اس بات جاتا کو ہے. چھوڑے, موضوع مناظرہ طے کریں ان کے ساتھ. موضوع دیکھیں چاہے یہ ان کو تو قرآن پڑھنا آتا ہے نہیں آتا, موضوع دیکھیں. مناظرہ طے کریں. میں نے تیاری کی ٹھیک ہوئی ہے. ایک ایک بات پہ میں 20 حدیثیں سناؤں گا آپ کو. نہیں آتی حدیثیں اس کو الزام تراشی بغیر سنے. تو چلیں ٹھیک ہے, پھر موضوع طے ہے نا, موضوع طے ہے. طے کریں. تو پھر موضوع طے ہے ان سے یہ کہ آیا تھا مناظرے کا موضوع طے کرنے کے لیے. ایک کمرے اچھا میں بات اوپر بیٹھا سنیں ہوا قبلہ. ہوں. بیٹھا ہوں میرے پاس یہاں پہ کون سی کتاب ہے. ایک علیحدہ کمرہ ہے لائبریری لے کے آؤ نا. وہاں پر ہے. ایسا قبلہ چوتھے مرلے پہ ہے, لے کے آؤ. بات لمبی ہو جائے گی. قبلہ مجید سنانے آیا ہوں. میں تیرے ساتھ مناظرہ کرنے ایسا آیا ہوں. قبلہ میں تجھے اپنے برابر کا عالم سمجھتا ہی نہیں. تو میرا تو ممتحن کیوں آئے ہو, تو کہ کیوں مجھ آئے سے امتحان لے گا. ایسا قبلہ میں نے دیکھیں. میں نے قرآن پڑھا قبلہ شاہ صاحب, جاؤ جا کے ایسا- میری- چلیں جی, چلیں دیکھیں شاہ جی. شاہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. شاہ جی بتاؤں, میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں یہ موضوع جو آپ نے تجویز دیا نا کہ اشہد ان علی ولی اللہ پہ مناظرہ ہو, بہتر یہ ہے کہ ان کے کسی عالم سے مناظرہ ہو, ٹھیک ہے نا, جو قوم کو فائدہ پہنچے. ایسے افراد سے جو نقلی عالم بنے پڑتے ہیں نا, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ان سے آپ مناظرہ اگر نہ ہو بھی تو کوئی مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. قبلہ خدا کے لیے جیسا بھی قبلہ جیسا بھی آپ موضوع مناظرہ طے کریں, جیسے بھی ہے, چھوڑے اس بات کو. قبلہ اللہ جاری صاحب موضوع مناظرہ طے کریں, چھوڑ دیں. چلیں ٹھیک ہے. موضوع مناظرہ دیکھیں یہ خود کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ. اصل موضوع مناظرہ یہ ہے کہ مولا کی شہادت دینے سے کیا نماز باطل ہو جاتی ہے. اللہ جاری صاحب ہار گئے ہیں. پہلی بات کا فیصلہ ہو پھر آگے بات چلے. قبلہ شاہ صاحب, کہ قبلہ شاہ صاحب بات سنیں. چلیں جی. 24 منٹ ہو گئے یہ موضوع پہ نہیں آئے. انہوں نے ہٹ کی, طے تھا ہٹ نہیں ہوگی. یہ بھائی صاحب یہ آدمی گفتگو کے لائق نہیں ہے, یہ اس کا کام. یہ بات تو سنیں قبلہ. پہلے تسلیم کرے کہ یہ ہار گئے. انہوں نے میرے اوپر ہٹ کی, مجھے قلیل العلم کہا اور میرے اوپر الزام تراشی کی. میں نے غلط بولا, آپ قلیل العلم ہے, اب عدیم العلم. عدیم العلم. قبلہ شاہ صاحب بات سنیں. اللہ یاری صاحب, شاہ صاحب دیکھیں آپ ہی شیعہ عالم ہیں, آپ شیعہ زادے ہیں, اللہ یاری صاحب شیعہ عالم ہیں. یہ تلخی ختم کریں آپ, مہربانی. قبلہ سنیں نا, جذبات کو سائڈ پہ رکھیں نا. موضوع مناظرہ کے طے ہو گیا. مجھے قلیل العلم کہے میں چپ رہوں, میں اس کی باتیں سنتا رہوں. میں درس لینے آیا ہوں, اس سے سبق پڑھنے آیا ہوں. سادات صبر ہوا کرتے ہیں, اللہ صبر کرنے والے کو ساتھ ہوتا ہے. ایسا نہ کریں. یہ ایسے کرتا رہے, جاہل ہے, اسے پتا نہیں ہے, آتا جاتا کچھ نہیں ہے, قرآن نہیں آتا, اسے حدیث نہیں آتی, یہ سارے میرے اوپر الزام کرتا رہے اور میں چپ کر کے سنتا رہا. آتا ہے آپ کو قرآن ہو مولوی صاحب. قبلہ پھر بات بڑھ جائے گی. قبلہ پھر بات بڑھ جائے گی, مہربانی کریں. آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کی زبان میں اخلاق آئے گا, میری زبان میں اخلاق آ جائے گا. اگر یہ جیسے لہجے میں بات کرے گا ویسے لہجے میں بات کروں گا. اچھا شاہ صاحب بات سنیں, شاہ صاحب بات سنیں. شاہ صاحب موضوع بنا. شاہ صاحب چلیں اجازت دیں شاہ صاحب. اور ایسے تالیاں بجائے. ایک منٹ بھائی, یہ مولوی صاحب موضوع شاہ جی طے ہو گیا. آپ نے بتانا ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے, جو پاکستان کے علماء کہتے ہیں. وہ دکھائیں گے کہ احمد کا فرمان ہے نماز میں پڑھنے سے نماز کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ثابت کرے پڑا ہے بس. جب معصوم کا قول آ جائے گا بات ہی ختم ہو جائے گی. آگے کیوں بڑھتے ہو تم؟ آل محمد علیہ السلام میں سے زیادہ جو ہے وہ دین جانتے ہو یا دین کے ہمدرد بن گئے ہو؟ بھائی بات ختم ہو گئی نا. بات کرنی ہے جیسے موضوع پہ قوم لڑائی کرے. بات دیکھیں, بات سنیں. وہ بات کرنے کے لائق نہیں, آپ کا بات نہیں سن رہا وہ آدمی. مولا علی علیہ السلام 25 سال خاموش رہے, مولا سجاد علیہ السلام خاموش رہے. ہر بات ہر جگہ پہ کرنے والی ہوتی ہے. ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ لڑانا, یا سنی اور شیعہ کو لڑانا, یا شیعہ اور شیعہ کو لڑانا.
امریکہ میری بات سنیں، آپ مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ میرا خیال ہے لڑنے کے لیے آئے ہیں فقط۔ قبلہ صاحب، شاہ جی میرے خیال میں آپ مناظرے کے لیے نہیں ہیں، آپ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ قبلہ دیکھیں، یہ عالم کا طریقہ کار نہیں ہے تو آپ طلق کلامی طریقہ کر رہے ہیں۔ قبلہ دیکھیں، آپ دونوں عالم دین ہیں، بات سنیں نا، بات سنیں۔ قبلہ آپ جو آپ آئے ہیں موضوع مناظرہ طے کریں، آپ عالم دین ہیں۔ جب کہا کہ جھوٹ بولا ہے، جب الزام تراشی، اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ کیا وہ علامہ آپ کی جد میں لوگ دیکھیں قبلہ، آپ کی جد میں لوگ گستاخیاں کرتے تھے، آپ کی جد دیکھیں میری بات سنیں۔ شاہ جی یہ شخص گفتگو کے لائق نہیں ہے، اس کو چھوڑے جانے دیں۔ یہ مناظرہ کا اہل نہیں ہے، اس کو صرف ایجنٹ کہنا آتا ہے یہ آدمی، اس کو نہ قرآن آتا ہے بھائی، اس کو قرآن پڑھنا آتا ہوتا او بھائی، اگر اس کو قرآن پڑھنا آتا ہوتا تو قرآن بھی پڑھ چکا ہوتا۔ جب میں نے اعلان کر دیا کہ بھائی آپ قرآن پڑھ کے سنائیں، میں ہارنے کا اعلان کرتا ہوں، اب حدیث ایک پڑھ کے سنائیں، اب میں اعلان کرتا ہوں، کہتا حدیث کی کتاب نہیں، میں نے کہا قرآن ہے، قرآن کھول دو، کہتا نہیں جی، وہ کہتا سیغہ مجھے آتا ہے، میں نے سیغہ اللہ کا سیغہ پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سیغہ پوچھا، علی علیہ السلام کا پوچھا، حسن علیہ السلام کا سیغہ پوچھا، کتنا آسان ہے کہ بھئی یہ کب بتاؤ کون سا سیغہ ہے، وہ بھی نہیں بتایا، صرف اس کو یہ آتا ہے کہ ایجنٹ گالی دینا آتا ہے اس کو۔ یہ سب کے وقت کا ضیاء ہے بھئی، یہ شیعہ قوم کی یہی تو پرابلم ہے بھئی، شیعہ قوم کی یہی تو المیہ ہے، یہی تو درد ہے کہ یہ لوگ جعلی لوگ، ان کا مرجع بھی جعلی، ان کا مولی فقی بھی جعلی، سب کچھ ان کا جعلی ہے، ان لوگوں کا جو مجتہد ہے وہ بھی جعلی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے لوگ۔ اللہ آپ کو جزا خیر دے شاہ جی، کسی بڑے عالم سے، کسی عالم سے جو واقعا عالم ہے اس سے گفتگو کرائے نا، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے شاہ جی۔ یہ مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ شور مچانے کے لیے آئے تھے، میں بھی سمجھ یہ صرف بالکل یہ مناظر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو حاضر ہوں بھائی ان سے گفتگو کرنے کے لیے، لیکن یہ بالکل ہاں شور مچانے کے لیے آیا آدمی۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے شاہ جی۔ اب علامہ عثمانی صاحب تشریف لائیں، علامہ عثمانی کو لے کے آتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔